بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بروز اتوار 24 جنوری 2021 کے سعودی نامہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عروج عہدہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ توسیع ہو سکتی ہے یا نہیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم غیر ملکیوں کو جو سعودی عربیہ نہیں آ سکے، ان کے عروج عہدہ اور اقامے میں ایک سے زیادہ مرتبہ توسیع ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ مقررہ فیس ادا کی جائے۔ اس کا طریقہ کار یہاں واضح کیا ہے کہ وہ غیر ملکی جو سعودی عربیہ سے باہر ہیں، اگر ان کا اقامہ اور ان کی ایگزٹ رینٹری یعنی چھٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو وہ اپنے صاحب العمل سے رابطہ کریں۔ ان کا کفیل اپنے ابشر اکاؤنٹ میں سداد کے آپشن سے فیس ادا کرے گا۔ اس کے بعد ابشر کے تھرو ان کی چھٹی اور اقامے کی فیس ادا کرنے کے بعد تجدید کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ عروج عہدہ کی تجدید کی فیس 1 مہینے کی 100 ریال مقرر کی گئی ہے۔ عروج عہدہ اور عروج نہائی کے لیے پاسپورٹ اور اقامے کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عروج نہائی اور عروج عہدہ اپلائی کرنے کے لیے پاسپورٹ اور اقامے کا ویلڈ ہونا ضروری ہے۔ مثلاً اگر کسی غیر ملکی کو عروج نہائی اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اقامہ، اس کی مدت کم سے کم 1 دن یعنی 24 گھنٹے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد عروج نہائی کی مدت 60 دن ہوتی ہے۔ 60 دن کے اندر غیر ملکی کو سعودی عربیہ چھوڑنا ہوتا ہے۔ پاسپورٹ کی جو مدت کا تعین یہاں کہا گیا ہے وہ بھی 60 دن سے زیادہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عروج عہدہ یعنی چھٹی اپلائی کرنے کے لیے اقامے کا ویلڈ ہونا ضروری اور پاسپورٹ کا ویلڈ ہونا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کا تعین آپ کی چھٹی سے لگایا جائے گا۔ اگر کوئی غیر ملکی 1 مہینے کی چھٹی پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاسپورٹ اور اقامے کی مدت 1 مہینے سے زیادہ عرصے کی ہو۔ سعودی وزارت صحت کا نئے کورونا ویکسین کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس کا انعقاد۔ سعودی محکمہ صحت اور سعودی وزارت داخلہ کی طرف سے آج بروز اتوار کو اہم پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ معذور افراد کے لیے مخصوص نمبر پلیٹس کی تجویز۔ خصوصی افراد کی کمیٹی سوات کی طرف سے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹریفک پولیس خصوصی افراد کے لیے گاڑیوں کے نمبر پلیٹ مخصوص جاری کرے گی۔ مخصوص نمبر پلیٹ کی جو فیس ہے وہ 800 ریال مقرر کی گئی ہے، اور یہ نمبر پلیٹس وہی افراد کو جاری کیے جائیں گے جو اس کا حق رکھتے ہیں، یعنی وہ معذور افراد جب ان کی تصدیق کر دی جائے گی تو ان کو یہ مقررہ نمبر پلیٹس جاری کر دیے جائیں گے۔ یاد رہیے کہ محسوس مقامات پہ، پارکنگ پوائنٹس پہ اور مارکیٹوں میں کچھ اس طرح سے سائن بورڈز اور کچھ ایسے سٹیکر چسپاں ہیں جہاں صرف وہی افراد گاڑی پارک کر سکتے ہیں جو محسوس افراد ہیں۔ اگر کوئی دوسرا فرد یہاں گاڑی پارکنگ کرے گا تو اس کو جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ مدینہ منورہ میں نئی ہاؤسنگ سوسائٹی کا آغاز۔ سعودی عربیہ کے شہر مدینہ منورہ میں 25 نئے ہاؤسنگ سیکٹرز کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سعودی عربیہ کے شہر مدینہ منورہ کی میونسپلٹی نے 25 نئے ہاؤسنگ سوسائٹی کی منظوری دے دی۔ یہ گھر تقریباً 3,59,000 مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر بنائے جائیں گے۔ نئے گھر یعنی نئے سیکٹرز میں 5200 مقامات تعمیر ہوں گے، 144 دکانیں اور صنعتی پلاٹس۔ اس کے علاوہ 33 پارکس، 27 سکولز اور 40 مساجد، اس کے علاوہ 8 سرکاری دفاتر بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دنیا کی طاقتور ترین افواج میں سعودی فوج کو 17واں نمبر۔ دنیا کی طاقتور ترین افواج سعودی فوج کو 17واں نمبر دے دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عالمی ادارے گلوبل پاور نے دنیا کی طاقتور ترین افواج کی
فہرست جاری کر دی۔ فہرست میں سعودی افواج کو خلیجی ممالک کی سطح پر پہلا، جبکہ عرب کی سطح پر دوسرے اور مشرقی وسطی کی سطح پر چوتھی بڑی قوت قرار دے دیا گیا۔ مذکورہ ادارے کے مطابق امریکی فوج پہلی، روسی فوج دوسری، جبکہ چینی افواج تیسری، انڈین افواج چوتھی، جاپانی افواج پانچویں بڑی قوت قرار دی گئی۔ فہرست کے مطابق پاکستانی افواج اسلامی ممالک میں پہلی سطح پر اور عالمی سطح پر 10ویں بڑی طاقت قرار دے دی گئی۔ سعودی عربیہ کے دارالحکومت ریاض میں حملہ۔ سعودی عربیہ کے دارالحکومت ریاض میں گزشتہ روز حوثی باغیوں کی طرف سے حملہ کر دیا گیا۔ سعودی فضائیہ کا بیان جاری ہے۔ سعودی فضائیہ کے مطابق حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عربیہ کے دارالحکومت ریاض کو نشانہ بنایا گیا، لیکن بروقت کارروائی کرتے ہوئے سعودی فضائیہ نے یہ حملہ فضا میں ہی ناکام بنا دیا۔ یمن کے حوثی باغیوں نے یہ حملے کا اعتراف فی الحال نہیں کیا۔ حوثیوں کا ستمبر 2014 میں یمن کے دارالحکومت صنعا پر قبضہ ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی حمایت میں مارچ 2015 میں ان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا ہے۔ اس حملے کی اگر آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے فیس بک پیج پہ یہ ویڈیو اویلیبل ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ سعودی وزارت صحت کا کرونا ویکسین کی پہلی خوراک کے لیے نیا شیڈول جاری۔ سعودی وزارت صحت کا کرونا ویکسین کی پہلی خوراک کے لیے نئے شیڈول کا اعلان۔ فائزر ویکسین سعودی عرب سمیت مختلف ممالک میں مقررہ وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے شیڈول میں تبدیلی کی گئی۔ وزارت صحت کے مطابق سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کو کرونا ویکسین فائزر کی پہلی خوراک کی تاریخیں دی گئی تھیں۔ فائزر کمپنی نے سعودی عرب سمیت دنیا کے تمام ممالک کو مقررہ وقت پر ویکسین کی فراہمی نہیں کی۔ صرف اسی کی وجہ سے سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ویکسین کی فراہمی کے لیے اوقات کا تبدیل کرنا پڑے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ویکسین کی فراہمی کے لیے مملکت میں مزید سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں اور فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ سعودی عربیہ میں گزشتہ دنوں موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق مختلف علاقوں میں موسم قدرے سرد رہنے اور بیشتر شہروں میں بادل چھائے رہنے کا امکان۔ ویب نیوز 24 کے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جدہ، جازان، کنفدہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری، جبکہ طرف القریات میں منفی پارہ رہنے کا امکان۔ ساحلی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ شمالی علاقہ جات میں شدید سردی کی لہر میں کمی کا امکان۔ سرحدی علاقوں میں پارہ منفی رہے گا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ تبوک اور سرحدی علاقوں میں پارہ منفی ہے اور گزشتہ دنوں سے وہاں برف جمی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ سردی کی شدت میں کمی کا امکان ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں بروقت نیوز کے لیے۔ آپ کے قیمتی ٹائم کا شکریہ۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ کوئی بھی ویڈیو ہے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ نگہبان۔